ہوں آج کی جو ہماری صورت ہے وہ ہے سورۃ النور. اور سورۃ النور جو ہے وہ قرآن پاک کی 24ویں صورت ہے. اس کا زیادہ حصہ پارہ 18 میں شامل ہے. اس صورت میں معاشرتی پاکیزگی، عفت، حیا اور اسلامی معاشرے کے اصول بیان کیے گئے ہیں. سورۃ النور کی اہم فضیلتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ معاشرے کی پاکیزگی کا پیغام ہے اس کے اندر. سب سے پہلے تو سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی، حیا اور اخلاقی پاکیزگی کے اصول بیان کیے ہیں تاکہ اسلامی معاشرہ فتنہ و فساد سے محفوظ رہ سکے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس معاشرے میں گانا بجانا اور شراب عام ہو جاتی ہے وہاں پہ بے حیائی عام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آئس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، گانا بجانا تو ہماری کوئی خوشی بغیر ڈانس کیے تو ہوتی نہیں ہے، نہ گانا بجائے بغیر ہوتی ہے، تو وہاں پہ بے حیائی عام ہو جاتی ہے. اس صورت میں مشہور آیت النور آیت نمبر 35 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. یہ آیت اللہ کی ہدایت اور ایمان کی روشنی کو بیان کرتی ہے. گھر اور معاشرے کے آداب اس کے اندر سکھائے گئے ہیں. اس صورت میں گھروں میں داخل ہونے کے آداب، پردے کے احکام اور نگاہیں نیچی رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے. اسی طرح یہاں پہ تہمت اور بہتان سے بچنے کی تعلیم ہے. حضرت عائشہ پر لگائے گئے بہتان کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح احکام نازل کیے کہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے گواہ ضروری ہیں. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی بھی کسی کے اوپر الزام لگا دیتا تھا. اور آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم کسی کی بھی بیٹی کے بارے میں، کسی بھی خاتون کے بارے میں، اس کے کیریکٹر کے بارے میں ہم آرام سے بول دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ ہم بغیر کسی تحقیق کے کسی پہ بھی جو ہے وہ الزام لگا دیں، اس کے کیریکٹر اسیسینیشن ہم کرتے ہیں. تہمت اور بہتان سے بچنے کی تعلیم ہے. پھر نکاح کی ترغیب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لوگ غریب بھی ہوں تو نکاح کرو اور اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اور اسلام میں کیا ہے کہ نکاح عام کرو. ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. ٹھیک ہے، اور اہم مضامین اس کے اندر کیا ہیں؟ زنا کی سزا اور معاشرتی تحفظ، بہتان کے احکام جس کو قذف کہا جاتا ہے کہ کس طریقے سے قذف کے احکامات کیا ہیں. یعنی کہ اگر آپ بہتان بھی لگاتے ہیں تو اسلام میں اس کی بھی سزا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم کتنے مزے سے ہر چیز بس ایسے ہی بول دیتے ہیں. پردے اور نکاحوں کی حفاظت ہے. نکاح کی اہمیت، اللہ کے نور کی مثال، گھروں میں داخل ہونے کے آداب. خلاصہ یہ ہے، سورۃ النور ایک ایسی صورت ہے جو اسلامی معاشرے کی اخلاقی بنیادیں مضبوط کرتی ہے اور انسان کو پاکیزگی، حیا اور ایمان کے نور کی طرف رہنمائی کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری ان منتخب کچھ صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو کہ سورۃ النور ہے، جو کہ ہم اب پیچھے ہم چلتے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ ابھی کافی ساری صورتیں ہم کر چکے ہیں، تو یہ سورۃ النور بھی انہی میں سے ایک ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں. تو احکامات والی جو صورتیں ہوتی ہیں نا، اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا دیکھیں، جو احکامات والی صورتیں ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سا ہمیں سمجھ کے ہر چیز کرنی پڑتی ہیں. عام احکامات ہوتے ہیں، عام صورتیں، عام آیات ہوتی ہیں جو عام انسان بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب ہم احکامات والی صورتیں پڑھتے ہیں نا تو اس کے لیے پراپر نالج، دین، فقہ پراپر ہونی چاہیے. ادروائز آپ اور میں اس کی ساری مکس اپ کر دیں گے اور وہاں پہ پھر کنفیوژنز ہوتی ہیں. اور وہ احکامات بہت تھوڑے سے ہیں، وہ ہارڈلی کوئی قرآن مجید میں 5% ہوں گے یا 8% ہوں گے جو تھوڑے سے آپ کو وہاں پہ ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن باقی جو ہے وہ آسانی ہے. اور جب ہم احکامات کی غلط ٹرانسلیشنز کرتے ہیں، ان کی غلط تشریح کر دیتے ہیں، وہاں سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو سب سے پہلے عربی سیکھیں تاکہ آپ کو صحیح ٹرانسلیشن پتا ہو. دیکھیں ابھی میرے ہاتھ میں قرآن ٹرانسلیشن والا ہی ہے نا، لیکن جہاں پہ وہ کوئی ٹرانسلیشن میں اونچ نیچ ہوتی وہیں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کی عربی یہ بنتی تھی، انہوں نے یہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو عربی آپ لوگوں کو آنا بہت ضروری ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی کوشش کریں کہ اس کو جوائن کریں کہیں سے بھی، روٹ ورڈز کے ساتھ قرآن پڑھیں تاکہ آپ کو عربی سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت ہم نے نازل کیا اسے اور ہم نے فرض کیا اسے اور ہم نے اتاری اس میں واضح آیات تاکہ تم سب نصیحت حاصل کر دو.
یعنی کہ یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور مقرر کر دی ہے، جس میں ہم نے کھلی آیتیں اتاری تاکہ تم یاد رکھو۔ اب یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ فلاح اور کامیابی، آخرت میں عذاب الہی سے بچ جانا، محض دنیا کی دولت اور آزمائشوں کی فراوانی کامیابی نہیں۔ اب یہاں پہ اصل فلاح آخرت کی ہے، تاکہ اور کیا کہا جا رہا ہے، اور مقرر کر دی ہے جس میں ہم نے کھلی آیتیں تمہارے لیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، زنا کار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اب دیکھیں عورت کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے کہ زناکار عورت و مرد میں سے ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک معاشرے کو جو ہے بے حیائی سے پاک کرنے کے لیے یہ آیتیں جو ہیں وہ نازل کر دی گئی ہیں کہ اس صورت میں مطلب ہم لوگوں نے اگر اس طرح کا کوئی ہم کیس دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا سخت اسلام ہے، ہمیں تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ پچھلے دنوں بھی ایک اسی طرح سے کیس آیا اور اس میں باقاعدہ جو ہے وہ ان کو اسی طریقے سے کسی قبیلے نے اسلامک سزا ہی دی تھی، لیکن میڈیا کے اوپر اتنا غلط اس کا پروپیگنڈا بنایا گیا کہ جی یہ دیکھیں یہ یوں کر رہے ہیں، اور اس کو پتھر مار کے اور سارا یوں کر دیا گیا، حالانکہ وہ بیسیکلی وہ دونوں مرد اور عورت زانی تھے، اور میڈیا نے ان کو کچھ یوں بتایا تھا کہ ان دونوں نے شاید بھاگ کے شادی کی اور یہ اس طرح سے، یعنی کہ میڈیا نے اس کو پازیٹیو پورٹرے کیا، حالانکہ وہ حقیقت تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی نہیں تھے، وہ دونوں زانی تھے، وہ عورت 6 بچوں کی ماں تھی اور دونوں پتہ نہیں کتنے عرصے سے اکٹھے رہ رہے تھے، اور پھر وہ قبیلہ جو تھا وہ انہوں نے اسلامک رول کے تحت اس کو سزا دی، تو پورے پاکستانی میڈیا کے اوپر ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ ریزن یہ جو ہمارے جو ہے نا سارا میڈیا، اس میں یہ جو سیکولر اور ماڈرن لوگ جو ہیں یہ بھرے پڑے ہیں، یہ خود اس طرح کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر یہ اس طرح کی حرکات کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے، اور اس طریقے سے ہمیں دکھایا گیا پھر وہ پورا کیس جیسے اس عورت کے اوپر ظلم ہوا ہے اور اس مرد پہ ظلم ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ دونوں میاں بیوی نہیں تھے۔ بہرحال یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کو میڈیا کے اوپر آج کل بڑا اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور نارملی ہمارے بچے بچیوں کے اندر، ایون شادی شدہ مرد اور عورت کے اندر بھی اس طرح کی جو نالج ہے اس کی کمی اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو میڈیا کے تھرو ہم ساروں کی مائنڈ میپنگ ہو رہی ہے اس طرف۔ ہم تو خیر بچ گئے ہیں کیونکہ ہمارے دور میں اتنا میڈیا عام نہیں تھا، لیکن اس وقت ماؤں کو اور استادوں کو اب یہ سٹیپ لینا پڑے گا کہ ہم وہ ٹاپکس جو کہ ہم اپنے معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیبوز ہیں، ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا شرم محسوس کرتے ہیں، جبکہ یہ ایک اویئرنیس ہوتی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اگر فرما رہے ہیں اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ قرآن نعوذ باللہ کوئی بے حیا بک ہو گئی ہے یا کچھ اس طرح سے۔ تو ہمارے سامنے جو بھی احکامات ہیں وہ ہم نے ویسے کے ویسے بتانے ہیں بغیر کسی شرم کے، بجائے اس کے کہ ہمارے بچے پھر کسی غلط چیز کو اڈاپٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹاپکس جس کو اللہ نے ٹیبو نہیں سمجھا تو وہ ہمارے کلچر میں ٹیبو سمجھے جاتے ہیں۔ ٹیبو مینس کہ وہ باتیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کر دیں گے تو ہائے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور یہ تو باتیں ہمیں زبان پہ لانی ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ ان باتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے سوسائٹی ٹیبوز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان باتوں کے بارے میں نہ بتائیں، ہم اپنی شادی شدہ بچیاں جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں ان کو ان بارے میں نہ بتائیں، ان کو بتانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہرگز تمہیں ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جب آپ کسی زناکار مرد اور عورت کو سزا دیں تو وہاں پہ بھی مسلمانوں کی ایک جماعت کوئی موجود ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے ایک عبرت کا مقام ہو سکے۔ حدیث میں ہے کہ زانی جس وقت زنا کرتا اس میں ایمان کا نور نہیں ہوتا۔ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور اسے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور کسی سے نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. ٹھیک ہے. اب زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، اس سے کیا مراد ہے کہ ہم نے دیکھیں بعض اوقات ہم جب اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، تو کوئی نہ کوئی عجیب و غریب قسم کی ویڈیو ہمارے سامنے آ جاتی ہے. خاص طور پہ آج کل ہر ڈرامے کے اندر وہ شادی شدہ ایک جوڑا دکھایا جاتا ہے، دلہن بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم سب وہ سین اپنی فیملی کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی کیا ہے، جب ہم کوئی بھی اس طرح کے بے حیا سینز دیکھتے ہیں جس میں ایک لو سٹوری ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، آپ موویز اٹھا کے دیکھ لیں، لڑکا اور لڑکی بھاگ کے شادی کرتے ہیں کیونکہ پیرنٹس بڑے سخت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یہ ٹاپک بہت عام ہے، بہت عام ہے. تو کیا اسلام میں اس طرح کی محبت کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ ٹھیک ہے. کیا یہی طریقہ ہے کہ لڑکا لڑکی بھاگ کے شادی کر دیں؟ کیا اسلام میں الاؤڈ ہے کہ وہ کون سی ایسے جائز طریقے ہیں کہ اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں تو کس طریقے سے ان کی شادی ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا. تو ہم ود فیملی اس طرح کی موویز، اس طرح کے ڈراماز ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اور وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور آپ سوچیں کہ ان کے ذہنوں میں پھر کیا آئے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا، بالکل اس کے قریب نہیں جانا. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی نظر کا پردہ رکھنا ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر آ رہی ہے تو کوشش کریں کہ اس طرح کے چینلز کو بلاک کر دیں، ناٹ انٹرسٹڈ کر دیں. ٹھیک ہے. یوٹیوب ہے تو وہ ناٹ انٹرسٹڈ میں ہو جائے گا، اسی طرح انسٹا ہے تو ناٹ انٹرسٹڈ، اور اسی طرح آپ بلاک کر سکتے ہیں ایسے چینلز کو، رپورٹ کر دیں، بلاک کر دیں تاکہ آپ کو نظر ہی نہ آئے. ٹھیک ہے. تو زانی مرد بجوز زانیہ کے مشرکہ عورت کے کسی اور سے نکاح کرتا ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق بدکار مرد اور عورت کی مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے. وہ تم مجھ سے سیکھ لو، اور وہ یہ ہے کہ کوارے یعنی کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے، اور شادی شدہ مرد اور عورت کو 100 کوڑے اور سنگساری کے ذریعے سے مار دینا. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہے، ہمارے کورٹ کے اندر، پاکستانی کورٹس کے اندر یہ رول پاس کر دیا گیا ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت اپنی مرضی سے زنا کرتے ہیں تو ان پہ کوئی سزا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی مرضی سے کیا. ٹھیک ہے. ہاں اگر ریپ کیس ہے جس میں عورت کی مرضی نہیں ہے تو پھر اس کی سزا ہے، لیکن اگر وہ دونوں، چاہے وہ شادی شدہ ہیں چاہے وہ ان میرڈ ہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے جو ہے یہ کام کرتے ہیں تو پاکستانی کورٹ میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے. تو اب دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور اس کے لیے پیچھے سے یہ پورا پلانٹیشن ہوئی ہے، تھرو میڈیا اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ رولز پاس ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتے، پہلے ہم سب کی مائنڈ میپنگ ہو چکی ہے کہ اٹس اوکے، اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں لاز میں آتی ہیں. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ کچھ یوٹیوبرز ہیں جو مسلم یوٹیوبرز ہیں وہ اس طرح کے سیکولرز کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ پردے کے خلاف ہو گئے ہیں، یہ جو حیا کے خلاف ہو گئے، ہم نے ان کو کیسے ایکسپوز کرنا ہے. اور الحمدللہ بہت سارے لوگ، دیکھیں جب ادھر سے بے حیائی پھیلی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف سے اپنی جماعت بھی تو لے کے آنی تھی نا، جس نے ان چیزوں کو بیان کرنا تھا. ہم جب چھوٹے تھے تو اس طرح کے ٹاپکس کو، بلکہ جب میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا بہت چھوٹی عمر میں، تو جب میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ابھی کسی بھی بڑے سے بات کرتی تھی نا کہ مجھے سمجھائیں گے کیا ہے، تو آگے سے نہیں ایسی بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو فوراً سے ہمیں دھتکار دیا جاتا تھا، جبکہ ہم تو ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے نہ خود پڑھا ہوتا تھا نہ وہ ہمیں سمجھاتے تھے. بیٹا ٹائم آئے گا تو بدل نہیں. اب دیکھیں اب کیا ہے، اب تو ہر چیز اوپن ہے، آپ کے بچے سب کچھ دیکھ چکے ہیں، اگر آپ ان کو نہیں بتائیں گے نا تو پھر یہ ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ. ٹھیک ہے. جو عورتیں 5، اب خواہ میں کسی بھی عورت کے اوپر آپ جو ہے وہ بدکاری کا
نہیں لگا سکتے الزام، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ بدکاری کا الزام لگا تھا، اللہ تعالیٰ نے بے سورۃ نور میں ان کو ڈیفینڈ کیا، اور اس وجہ سے جو ایسی عورتیں جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتی ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا مختص کر دی، تاکہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو اس طرح سے کہنے کی۔ تو کتنے ہیں، 80 کوڑے لگاؤ، کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں۔ ہوتا کیا ہے زیادہ تر، جب مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہوتی ہے یا اس کو چھوڑنا ہوتا ہے یا اس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، تو اس کے پاس 2 ہی جو ہے آپشنز رہ جاتی ہیں کہ اس پہ الزام لگانا ہے۔ نمبر 1 بدکاری کا، نمبر 2 یہ زبان دراز ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے بیچاروں کے پاس کہ وہ یہ پروف کر سکیں کہ ان کی بیوی غلط ہے۔ بیسیکلی ان کا دل خود اٹھ جاتا ہے اور فائنلی وہ اس طرح کے الزامات لگا کے اپنی بیویوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ ان پہ الزام، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایسے مردوں کو بھی لگام دی ہے۔ اور آج بھی نارملی ابھی ریسنٹلی میں ہماری فیملی میں کیس ہوا، جو مرد ہے اس نے اپنی بیوی کو اس بیس پہ ڈیورس دی، کیونکہ جب آپ کورٹ کے تھرو بھی ڈیورس دیتے ہیں تو کورٹ پوچھتی ہے کہ بھائی ریزن کیا ہے، آپ کیوں طلاق دے رہے ہیں نا، وداؤٹ ریزن کورٹ بھی ڈیورس کے لیٹرز فارورڈ نہیں کرتی۔ تو اس نے کہا کہ وہ بد کردار تھی، تو اس لیے میں اس کو ڈیورس کر رہا ہوں، حالانکہ وہ لڑکی ماشاءاللہ 5 وقت کی نمازی تھی، قرآن پڑھنے والی تھی اور بہت اچھی لڑکی تھی، اور اس نے ایک بہت باغ باز عورت پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ تو نارملی ہم لوگ جو ہے اللہ سے نہیں ڈرتے، ہمیں بس جو ہم نے فیصلہ کر دیا وہ سب سے اوپر اور باقی ساری چیزیں نیچے، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو اس خاندان کے اوپر بے برکتیاں ڈالی ہوئی ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا ایک ناحق طلاق جو ہوتی ہے وہ آسمان ہلا دیتی ہے۔ آپ یقین کریں وہ پوری فیملی اس ایک ڈیورس کے بعد اب کرائسس میں ہے، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا۔ وہ اس لیے نہیں اٹھ رہے کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی اس ظلم کے خلاف نہ آواز نہیں اٹھائی تھی۔ میں نے تو منہ پہ کہہ دیا تھا، اور میں تو ابھی بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو میں تو منہ پہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے نا اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی، دیکھ لیں آج آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لڑکی کے اوپر بھی اس کے بعد پتہ نہیں کئی تہمتیں لگیں گئی، ابھی تک لگ رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو پکڑ لیتا ہے نا، اور پھر میں نے اس لیے آواز اٹھا لی تھی اس وقت کہ اگر میں نے اس کو حق نہیں کہا اور غلط کو غلط نہیں کہا تو میری پکڑ ہو جانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے ان کے منہ پہ جا کے یہ بات کر دی تھی کہ اتنا بڑا ظلم، ٹھیک ہے، تو بولا کریں، ٹھیک ہے، بولا کریں، ادروائز وہ میں نے کہا نا اپنی ہی فیملی تھی، میں نے بھی اسی پکڑ میں آ جانا تھا، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ تو جب بھی ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو اس کو روکتے ہیں، ظالم کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ادروائز اسی فیملی کے اندر پھر اور بچیوں کے بھی ڈیورسز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ایسے لڑکوں کو، ایسے مردوں کو منع نہیں کریں گے جو اپنی بیویوں کو کے اوپر جو ہے تہمت لگا کے ان کو ڈیورس کر دیتے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ آپ برائی کو نہیں روکیں گے اور وہ آپ تک نہیں پہنچے گی؟ یہ ہماری خام خیالی ہے، جب ہم برائی کو طول دیتے ہیں تو برائی ہمارے تک پہنچتی ہے اور پھر ہم بھی اسی کی لپیٹ میں آتی ہے، کیونکہ وہ برائی بھی سوسائٹی میں عام ہو جاتی ہے۔ آج کیا عام نہیں ہو گئی طلاق، مرد آرام سے طلاق دے دیتا ہے کیونکہ ہم ایسے مردوں کو روکتے نہیں ہیں، اور پھر ہم بلیم کس کو کہتے ہیں؟ عورت کا ہی قصور تھا، اسی کی زبان دراز تھی۔ اگر اس کی زبان دراز بھی تھی تو آپ بھی زبان سے بات کر لیں بھائی، کبھی مرد کو یہ بات کیوں نہیں سکھائی جاتی؟ اگر وہ زبان دراز ہے تو آپ بھی زبان سے استعمال کر لیں، آپ تو زیادہ سمجھدار، پڑھے لکھے اور باصلاحیت انسان، تو آپ اتنے باصلاحیت ہے تو آپ اپنی بیوی کو زبان کے تھرو پیار سے آپ منا لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چیز تو مرد کو نہیں سکھائی جاتی، اسے تو ایک ہی چیز سکھائی جاتی، کھینچ کے رکھنا ہے، اچھا اس نے یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو عورت اگر رائٹ پہ بھی ہوتی ہے تو ہم اس کو بلیم کرتے ہیں، اگر کوئی اس کو ناحق طلاق دے دیتا ہے تو تب بھی ہم عورت کو بلیم کرتے ہیں، ہم کتنے ظالم لوگ ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس مرد کے اوپر بھی لگام دے رہے ہیں، ایسے مرد کو جو اپنی عورتوں پہ تہمتیں لگاتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، اللہ کی لعنت. ٹھیک ہے، اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے، اور 5ویں دفعہ کہے اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر عورت نے واقعی زنا کیا ہے تو مطلب اگر عورت کہتی کہ میں سچی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، تو وہ پھر یہ کہے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، یعنی کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے باحکمت ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ فضل و کرم ہے تم پہ کہ اللہ نے یہ سزائیں مقرر کر دی ہیں. اگر ہم ظالم کو نہیں سزا دیں گے تو ظلم عام ہو جائے گا، اور وہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، بے حیائی عام، طلاقیں عام، مار دھاڑ عام، چاہے پڑھے لکھے کیا ان پڑھ کیا، سب گھروں میں ایک ہی کام ہو رہا ہے جی. ٹھیک ہے، تو جب تک آپ ظلم کو نہیں روکتے، چاہے زبان سے یا ہاتھ سے یا کم از کم دل میں تو بندہ برا جانے نا، ہم تو دل میں بھی برا نہیں جانتے. وہ جو ایمان کی جو لاسٹ کیٹیگری ہے ہم تو وہ بھی نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ سزائیں مقرر کی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی وہ والا سخت کرخت قسم کا اسلام نہیں ہے. ہماری عدالتوں میں ان چیزوں کا نفاذ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، جو خواتین ہیں وہ خاموش ہو کے گھر بیٹھ جاتی ہیں کہ نہیں نہیں وہ دیکھو نا اب سب آئیں گے، پنچایت لگے گی تو بے عزتی ہو جائے گی. خاندان والے بھی یہی کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹا چپ کر جاؤ، تمہارا بے عزتی ہو جائے گی. بھائی بات یہ ہے، یہاں پہ حق و باطل کی بات آ رہی ہے. ایک دفعہ سزا ہو جائے گی نا دونوں کو، تو آئندہ وہ یہ حرکت نہیں کریں گے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، عورت کو کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹا تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اور فائنلی یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی پہلے فرسٹ ٹائم ہوتی ہے، پھر سیکنڈ ٹائم ہوتی ہے، اور وہ برائی پہ ساری عمر کا کارنامہ بن جاتی ہے. اور عورت کو اس لیے چپ کرا دیا جاتا ہے کہ تم نے عزت رکھنی ہے. یہ کون سی عزت ہے کہ عورت روز ذلیل ہوتی ہے اور بات نکل جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو خاندان والوں کو نہیں پتا ہوتا، بات نہیں چھپی رہتی جو بری ہوتی ہے. لیکن کیا ہے کہ اگر اس طرح سے ہی چھپی نہیں رہی تو پھر ایکسپوز کر دیا جائے، ایک پنچایت بٹھا لیں، کریں اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کو ایک دفعہ لے آئیں فرنٹ پہ. آپ یقین کریں آپ ساری عمر کے لیے نہ بری الزما ہو جائیں گے. اس طرح دوبارہ آپ کے اوپر کبھی نہ کوئی کیریکٹر پہ الزام لگائے گا نہ کوئی اور کچھ کرے گا. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بڑکار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ عورت ظلم کرے تو وہ تو ظلم ہوتا ہے، لیکن مرد اگر ظلم کرے تو وہ تو ظلم نہیں ہوتا ہمارے معاشرے کے اندر. اور عورت کو کیا کہا جاتا ہے کہ صبر کر لو. لیکن اللہ تعالیٰ ظلم کے خلاف ہے، نہیں ظلم کرنا کسی بھی صورت، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے یا سوسائٹی کا کوئی بھی. اب یہاں پہ جو ورڈ آ رہا ہے، یہاں پہ جو لوگ بہت بڑا بہتان باندھ لائے، یہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب یہاں پہ جو ہے ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، یہ جو بہت بڑا بہتان لگایا ہوا. اب یہ افک کیا ہے؟ یہ وہ واقعہ عفت ہے جس میں منافقین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دامن عفت اور عزت کو داغدار کرنا چاہا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ کی برات نازل فرما کر ان کے پاک دامنی عفت کو واضح کر دیا. مختصر یہ واقعہ یوں ہے کہ حکم حجاب کے بعد جب حجاب کا حکم نافذ ہوا اور چہرے کا پردہ جو ہے، اب یہاں سے ایک چیز یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ چہرے کا پردہ ہے. ٹھیک ہے، اور نارملی ہم اسی بحث میں پڑے رہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے. چہرے کا پردہ ہے، اور یہاں پہ کیا ہے، حکم حجاب ہو چکا تھا، اور وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے نہیں تھا، مومن عورتوں کے لیے بھی تھا. بہت سارے لوگ اس لیے چہرے کا حجاب نہیں کرتے کہ وہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا. آپ وہ آیت تو پڑھے ایک دفعہ،
مومن عورتیں اور مومن عورتوں کے لیے بھی تھا چہرے کا حجاب، ٹھیک ہے، کیونکہ عورت خوبصورت ہی چہرے سے نظر آتی ہے، سب سے زیادہ اس کی زینت جو ہے اس کے چہرے سے ہوتی ہے. تو یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ حجاب کا حکم آ چکا تھا. اس کے بعد جو ہے غزوہ بنی المستلق سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام فرمایا. صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ کا ہودج بھی تھا جو خالی تھا، یعنی کہ ہودج مین کے وہ جو تھی نا ان کی اونٹنیاں ہوتی تھیں، اونٹنی کے اوپر وہ جو ایک کمرہ سا بنا ہوا ہوتا تھا اس کو ہودج کہا جاتا ہے. تو وہ کیونکہ پردے میں تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عائشہ جو ہیں اس میں نہیں ہے، اور وہ اونٹ جو ہے نا وہ سارے چل پڑے. ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہیں رفع حاجت کے لیے نکلی ہیں، اس وقت اونٹ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ حضرت عائشہ جب تک واپس آئی ہیں تو وہ جو ہے وہ نکل چکا تھا، کیونکہ وہ پردے میں تھا، چادریں ڈلی ہوئی تھی، تو پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ اندر موجود نہیں ہے، اور حضرت عائشہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئیں. تو پیچھے جب وہ رہ گئیں تو پیچھے نا ہمیشہ جب بھی قافلہ چلتا تھا نا تو پیچھے ایک صحابی کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے پیچھے رہنا ہے، کہ اگر کوئی پیچھے رہ جائے تو آپ اس کو لیتے ہوئے آئے. تو وہ جو صحابی ہیں وہ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں وہاں پہ تھے، تو ایسے ہی وہ انہوں نے دیکھا کہ کہیں کوئی قافلے والا رہ تو نہیں گیا. تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ بھئی سارے اونٹ تو نکل گئے ہیں اور ہودج بھی نکل گئے، قافلہ بھی نکل گیا، تو وہ کسی ایک درخت کے نیچے سو رہی تھی، تو ان کے چہرے سے نا پردہ ہٹا ہوا تھا. تو وہ صحابی کہیں وہاں پہ آئے تو انہوں نے پھر حضرت عائشہ کو پہچان لیا اور انہوں نے کہا کہ جی وہ قافلہ نکل گیا تو آپ میرے ساتھ چلیے. جب وہ ساتھ گئی ہیں تو انہوں نے جو مشرکین مکہ، منافقین مکہ جو تھے، انہوں نے کیا کیا، ان میں سے ایک منافق تھا جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگا دیا. ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح سے الزام لگایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ڈپریس ہوئے، اتنا زیادہ سوسائٹی پریشر میں آ گئے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں جانا ہی بند کر دیا. حضرت عائشہ کو سب سے زیادہ دکھ یہ ہوا کہ یہ میرے شوہر ہیں اور ان کو مجھ پہ یقین نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت ڈپریس تھے کہ لائک وہ بھی انتظار میں تھے کہ شاید کچھ ایسا ہو جائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پروف ہو جائے کہ وہ جو ہے مطلب انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سوسائٹی پریشر میں آ چکے تھے کہ حضرت عائشہ سے ملنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ بہت پریشان ہوئی تھی کہ مجھ سے بات بھی کرنا چھوڑ دی ہے جبکہ میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ڈیفینڈ کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، وہ بھی ایک ہسبینڈ تھے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوسائٹی پریشرز میں آئے، اور کیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھی ڈپریشن میں تھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈپریشن میں تھے. تو یہاں پہ یہ وہ والا بہت بڑا بہتان لائے. ٹھیک ہے، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے. تم میں سے کون سا ایک گروہ ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جس کو عصبہ کہا جاتا ہے. وہ ایک دوسرے کی تقویت اور عصبیت کا باعث ہوتے تھے، کیونکہ اس سے ایک تو تمہیں کرب اور صدمے کے سبب ثواب ملے گا، دوسرے آسمانوں سے حضرت عائشہ کی برات سے ان کی عظمت، شان اور ان کے خاندان کا شرف و فضل نمایاں تر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر گواہی دی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ سارا جو واقعہ وہ میں نے آپ کو مختصر جو ہے بتا دیا. اچھا جی، تو پھر کیا ہوا؟ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گنا ہے جتنا اس نے کمایا، کیونکہ سب نے الزام لگایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ. اور اسی طرح ہوتا ہے ہمارے نارملی خاندانوں میں بھی، ذرا سا کسی لڑکی کے گھر میں کوئی جھگڑا ہو جائے، بیوی جو ہے اس پہ کوئی الزام لگ جائے، تو ہم کیسے ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے گھر کے مسئلے مسائل کو، ہے نا. اور ان میں سے جس نے اس پہ بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے. اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی؟ نیک گمان کیوں نہیں کیا؟ حضرت عائشہ کے بارے میں برا گمان پھر کیوں کیا؟ اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلا کھلم سری بہتان ہے؟ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں. جب 4 گواہوں کی بات آئی کہ بھائی لے کے آؤ تو وہ 4 گواہ بھی نہیں ملے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں سے نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات پر چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ رول نہ رکھا ہوتا اسلام میں کہ ایک عورت کو یا ایک مرد کو زانی قرار دینے کے لیے 4 لوگوں کی گواہی ضروری ہے،
تو پھر تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت برا ہوتا اور ایک پوری فیملی ٹوٹ جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی سزا لکھی ہے، اللہ نے جو قوانین لکھے ہیں وہ ضرور ہمارے لیے فضل ہے، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل اسلام نہیں ہے. یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس لیے اس کو کہنا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا نا، یہ قوانین نہ ہوتے تو تم پر ہمارا بہت بڑا عذاب پہنچتا. تو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کرنا چاہیے. دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں امامت بخشی گئی. ہم یہ قرآن اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہم نے دورہ قرآن پورا کر لیا. ہم قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے شریعت کو سیکھنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ہم نے ٹھپے نہیں لگانے کہ میں نے قرآن پڑھایا تھا اور آپ نے قرآن سن لیا تھا. اگر یہ کہیں سے بھی نیت میں یہ آ رہا ہے نا کہ میں تو جی قرآن دورہ قرآن پہ جا رہی ہوں، تو اس نیت کو صاف کریں. ہم دورہ قرآن اس لیے اٹینڈ کر رہے ہیں کہ میں اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ میری ریویژن ہو جاتی ہے اور کچھ چیزیں بھولی ہوئی ہوتی ہیں وہ میری تازہ ہو جاتی ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں ان کو میں تھوڑا بہت شریعت کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں شریعت میں یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا تھا. اسی طرح سے شیطان جو ہے وہ ہمارے گناہ جو ہے وہ ہمیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جب کہ تم نے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی. اب یہ مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے حضرت عائشہ کے ساتھ ایسے کیا تھا. اللہ تعالیٰ کیسے حضرت عائشہ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی کہ تم نے حضرت عائشہ جیسی خاتون کے اوپر ایسے الزام لگا دیا. اب وہ کیا تھا کہ ہر انسان ان گناہوں کو بہت چھوٹا سمجھ کے نا ڈسکس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور حدیث میں یہی تو ہے کہ شیطان تمہارے جو گناہ ہیں تمہیں خوبصورت کر کے بیان کرتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس طرح کے ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں نا. تو گناہوں کو حقیر نہیں سمجھنا ہوتا. ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں بڑے گناہوں پر نہیں روتا تھا، بلکہ میں ان گناہوں پر روتا ہوں جو میں نے چھوٹے چھوٹے سمجھ کر کیے جبکہ وہ اللہ کے ہاں بڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو ابن سیرین جو ہے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا تھا تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالنے کے بھی لائق نہیں، تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، تہمت ہے. دیکھیں جب آپ کسی بھی انسان کو ایسا کرتے سن لیتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کی، آپ دیکھیں میڈیا کے اوپر بڑی چیزیں عام ہو جاتی ہیں. یہ رمضان ٹرانسمیشنز اور یہ الٹے سیدھے قصے کہانیاں جو آج کل یوٹیوب پہ چلے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی جب ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ جو ایک بابا جی نے ایک ٹک ٹاکر سے شادی کر لی اور بڑی عام ہوئی ہے، اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے نا بے حیائی عام ہوتی ہے. تو اس طرح کے ٹاپکس کو ڈسکس نہیں کرتے ہوتے، اسلام میں منع فرمایا گیا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ نصیحت کے طور پہ کسی کو کوئی چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اسلام میں یہ چیز ہے، اس کی سزا یہ ہے. یہ طریقہ ہے کہ آپ شریعت سکھا رہے ہیں، لیکن آپ بے حیائی عام کر دیں یوٹیوب کے اوپر، آپ اس طرح کی چیزوں کو عام کر دیں کہ جن لوگوں کے صاف ستھرے یوٹیوبز ہیں یا سوشل میڈیا، ان کے سامنے بھی وہ خبر چل پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہ بے حیائی عام کرنے کی بات ہے، اور ان کیس اگر ہم تک پہنچ بھی گئی ہے تو ہم نے ان ٹاپکس کو ڈسکس نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ہم نے اپنے بچوں کے سامنے، ہم نے کسی کے سامنے بھی اس طرح کی کسی چیز کو ڈسکس نہیں کرنا، یہ منع فرمایا گیا ہے. دیکھو زلیخا کا جب واقعہ ہوا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا کہ وہ کیسی عورت ہے اور وہ کیا کرتی ہے. وہ خاموش تھے. وہ اس لیے خاموش تھے کہ کہیں یہ برائی عام نہ ہو جائے، اور اگر یہ برائی عام ہو گئی تو ہر مرد ہر عورت جو ہے وہ ہر مرد کو سیڈیوس کرے گی، جیسے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کی برائیوں کو عام نہیں کرتے. اگر ایسا کوئی قصہ آپ تک پہنچے بھی تو اس کو ایوائڈ کیا کریں ڈسکس کرنے سے. بے حیائی اور حدیث میں ہے بے حیائی اور بے تکلف گوئی، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شادیاں ہوتی ہیں اور دلہن اور دلہا سے ان سے پوچھا جاتا ہے، ہر چیز پوچھی جاتی ہے. اور حدیث میں ہے کہ جب میاں بیوی کا جو بھی ریلیشن شپ ہے نا، اگر وہ نیکسٹ ڈے اپنے کسی بھی فرینڈس کو بتاتے ہیں یا اس طرح، تو وہ بالکل ایسے جیسے ایک جننی زانیہ نے ایک زانی کے ساتھ جو ہے زنا کیا، ایک جننی نے ایک جن کے ساتھ زنا کیا.
تو اپنے جو بھی پرائیویٹ ریلیشن شپس ہیں ہسبینڈ وائف کے، دلہا دلہن کے، جو بھی ہوتا ہے اس کو پرائیویٹ رکھیں. آج ہم نے تصویریں اس طرح سے کھنچوانی شروع کر دی دلہا دلہن نے کہ اللہ کی پناہ، بے حیائی ہم عام کریں، اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے زنا عام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر دیکھیں پوری سوسائٹی ٹھیک ہے اس گند میں پڑ گئی ہے تو آپ نے ضرور کرنا ہے. اگر آپ نے اپنی شادیوں پہ اس طرح کی پکچرز نہیں کھنچوائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جہاد کر لیا. ابھی جو میں نے اس دن آپ کو اپنے ایک دلہا دلہن کا قصہ سکھایا کہ انہوں نے بڑی شرعی شادی کی تھی، ان دونوں میاں بیوی نے کوئی فوٹوگرافر نہیں بلوایا ہوا تھا. وہ دلہا دلہن نے دیکھے، انہوں نے بھی کیا، ان کو نہیں شوق تھا کہ ہم بھی ایسی تصویریں کھنچوائیں اور ساری عمر یہ فوٹو البم ہمارے پاس رہے. کیا فائدہ ہے ایسی فوٹو البم کا؟ یقین کریں وہ فوٹو البمز جو ہیں وہ پیٹیوں میں پڑی رہ جاتی ہیں، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم بار بار اس کو دیکھیں. وہ بس شروع کے چند ایک دن ہوتے ہیں، آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں اس کے اوپر ایک بے حیائی عام کرنے میں. وہ فوٹوگرافر جو ہے وہ آپ کے بیڈ رومز تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہر جگہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کون سا طریقہ ہے شادی کرنے کا؟ تو جو اسلام ہے، حدیث میں بے حیائی اور بے تکلف گوئی کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور شادیوں پہ آپ دیکھیں ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں دلہا دلہن سے. تو اس کو ایوائڈ کرنا ہے، اور کم از کم اپنے نوشن سے، اپنے فیس کے ایکسپریشن سے یہ شو کریں کہ مجھے یہ بات بری لگ رہی ہے. اور یقین کریں جب سے میں نے یہ کرنا شروع کیا ہے، جب بھی میں جاتی ہوں نا کسی محفل میں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ آ گئی ہے. حالانکہ میں نے کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی، لیکن میں اپنے فیس ایکسپریشن سے ضرور شو کرتی ہوں کہ دس از رانگ. اور یا پھر میں یہ بول دیتی ہوں کہ پلیز اگر ہم ٹاپک چینج کر لیں تو اٹس بیٹر. ٹھیک ہے، اور بچے سن رہے ہیں، سب بڑے بیٹھے ہیں، آئی تھنک یہ چیزیں پرائیویٹ رہیں تو بہتر ہے. دیکھیں آپ اچھے الفاظ میں بے حیائی کو سٹاپ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ میں ان کو یہ کہوں تمہیں شرم نہیں آتی، یہ کیا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں بولنا. آپ نے کہنا ہے آئی تھنک میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، یا آپ لوگ اس چیز کو سٹاپ کر دیں. تو کچھ ایسا تو کچھ کہیں. اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، یقین کرو. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ہاں بھائی بڑی باجی آ گئی ہیں، بڑی بی آ گئی ہیں، یا کچھ ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے گا وہ چیز سٹاپ ہو جائے گی. بیسیکلی سٹاپ کرنا مقصد ہے، کوئی مجھے پلٹ کے کیا جواب دے گا اس چیز کو آپ نے انا کا مسئلہ نہیں بنانا. کل ہم نے سورۃ المومنون میں یہی چیزیں ڈسکس کی تھی کہ جب برے لوگ ہوں گے ان کے سامنے وہ کیا کیا کریں گے آپ کے ساتھ. لیکن ہم نے حق بات کہہ دینی ہے، صرف یہ سوچ کے کہ اگر میں نے نہ کہی نا تو میں اس برائی کی لپیٹ میں آ جاؤں گی اور میرا اللہ کی طرف سے میری پکڑ ہو جانی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عبرت بنا دیتے ہیں دنیا میں بھی. آپ دیکھیں آج ایکٹریسز کا اینڈ کیا ہوتا ہے. دیکھیں کس طریقے سے وہ بے گھر ہو جاتے ہیں، دیکھیں وہ کس طریقے سے ایڈز مانگتے ہیں، ان کو کس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. کیونکہ جو بے حیا ہوتا ہے نا انسان، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو بے حیائی پھیلانے والا ہے. ایک دو ٹی وی شوز آتے ہیں، آپ یقین کریں اتنے ولگر قسم کے کویسچنز ہوتے ہیں، اتنے ولگر قسم کے کویسچنز ہوتے ہیں. اور سوری ٹو سے مجھے یوتھ کے منہ سے یہ سننے کو ملا کہ وہ فلانا ٹاک شو ہے اور وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں اس طرح کے فضول قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں. کچھ مارننگ شوز اس طرح کے آ رہے ہیں جس میں لٹرلی جو ایکٹرز ایکٹریسز ہیں ان کی پرائیویٹ لائف کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. جی آپ دونوں میاں بیوی کیسے رہتے ہیں اور یہ وہ سارا. پلیز اسٹاپ دس تھنگ. اگر تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے تو کم از کم سوشل میڈیا ہے اس پہ آپ آواز اٹھائیں اس چیز پہ کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ آ گئی ہے نا ایک جماعت سوشل میڈیا پہ بھی مسلمانوں کی جو باقاعدہ اس طرح کے، میں ویسے ان ٹاک شوز کو نہیں دیکھتی لیکن جو میں نے فالو کیے ہوئے نا جن یوٹیوبرز کو جو اسلامک یوٹیوبرز ہیں اور جو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان سیکولرز کو اور اس طرح کے لوگوں کو جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، مجھے ان کے تھرو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹاک شوز بھی آ رہے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان تک یہ کانٹینٹ پہنچتا ہے اور وہ اس کانٹینٹ کو کے اگینسٹ پھر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ ایمان والو شیطان کے قدم با قدم نہ چلو.
اب نمبر 1 فحش کلامی سے بچنا ہے. فحش گو جو بھی آپ کی اس طرح کی محفلیں ہوں گی ان کو اوائڈ کرنا ہے. پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ بے شک اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. ایمان والو شیطان کے قدم با قدم نہ چلو، جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے گا تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا. اب آپ دیکھیں، اب شادی کی بات لے لیتے ہیں. ہماری جو شادیاں ہوتی ہیں کیا اس میں بے حیائی عام نہیں ہے؟ کیا ہم شیطان کے قدموں پہ چل کے ہم بچہ بچی کی شادی کرتے ہیں، اس کا نکاح کرتے ہیں، اور وہ پورا شیطانی کاموں سے بھرا ہوا ہے ایک ایونٹس، جو کہ اصل میں ایک شریعت کا کام تھا. ہم نے دین کو کس کے ساتھ بدل دیا؟ شیطانی کاموں کے ساتھ. ایک بہت نیک کام ہے، ایک عورت اور ایک مرد کا نکاح ہو رہا ہے، جو ایک بہت ہی آدھا ایمان ہے. یہ انسان کا ایمان کی نشانی ہے کہ وہ نکاح کرتا ہے، اور اس ایمان تک پہنچنے کے لیے پیچھے آپ نے پورا شیطانی راستہ کیا ہوا ہے. پہلے مہندی کا فنکشن ہوتا ہے، اس میں اچھی طریقے سے ناچ گانا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو فوٹوگرافی ہو رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کی ہوٹنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے بے حیائی والی باتیں ہو رہی ہیں. ایک کمبائنڈ جو ہے سسٹم ہے جس میں مرد اور عورت سارے اکٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کام جو شیطان کے راستے پہ چل کے کیا جائے، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹا اور بیٹی جو ہے یہ سکون سے رہ لیں. آپ نے سارے کام تو وہ کر لیے ہیں جس سے اللہ کی لعنت ہو. بے حیائی سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے. اور اچھا، اس شادی کے اوپر جو فوٹوگرافر آپ کی بچیاں جب ناچتی ہیں، وہ جو کیمرہ مین جو ویڈیو بناتا ہے، وہ ویڈیو کہاں کہاں تک نہیں وائرل ہوتی. تو کیا ہم شیطانی، اور آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ عام ہیں اس طرح کی شادیاں، ٹھیک ہے، جس میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز. اور ہماری جو بچیاں ہیں، جب ہماری کزنس کی شادی ہوتی ہیں، ہم بڑے مزے سے ایسے ڈانسز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب میری کزن کی شادی ہے، اب ہم نے کون سا ڈریس پہننا ہے اور کون سا ڈریس پہن کے ہم نے ڈانس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کون سے سٹیپس کرنے ہیں. پھر ہم وہ سارے گانے اسکرول کرتے ہیں. ساری جو دیکھیں آپ، ایک شیطانی کام کے لیے کتنے شیطانی کام کرنے پڑ رہے ہیں. ارادہ کیا ہے؟ ایک ڈانس ہی تو کرنا ہے، بس ایک ہی تو شادی ہے، اور اس شادی کے پیچھے چینز آف شیطانی کام ہے. چین بھری پڑی ہے شیطانی کاموں سے، جس میں ہم بے حیائی کرتے ہیں، جس میں ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں، جس کے اندر ہم کون سا، مجھے بتا دیں ہماری شادیوں میں کون سا ایک دینی کام ہوتا ہے سوائے نکاح کے؟ اور وہ نکاح تک پہنچنے کے لیے جو پیچھے فٹ سٹیپس ہیں وہ کون سے؟ کیا وہ شیطان کے نہیں؟ یعنی کہ آپ نے دین کا کام بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے پیچھے سے آپ نے جو ایک اسلامک شریعت ہے اس کو اس کی بگڑی ہوئی شیپ سامنے پیش کر دی. اور کیا یہ شیطان کے کام نہیں؟ جو شخص شیطانوں کے قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیا اور برے کاموں میں کا ہی حکم دے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا. اللہ کا فضل نہ ہوتا، یعنی کہ اتنی بے حیا سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میرا فضل نہ ہوتا تو پھر تو اتنی بری سوسائٹی میں تم رہ رہے ہو، اتنی بے حیا سوسائٹی میں تم رہ رہے ہو، تو پھر تم پاک صاف کیسے رہ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرنا چاہتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے. تو اگر آپ اور میں اس وقت پاک صاف ہے نا، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اتنی بری سوسائٹی میں بڑا مشکل ہوتا ہے نا کہ انسان کیچڑ میں کود جائے اور اس کو کیچڑ بھی نہ لگے. اور اللہ سب سننے والا جاننے والا. آپ خود دیکھیں نا ہمارے کیا ارد گرد ہماری فیملیز کے اندر کیا اس طرح کی شادیاں عام نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھانی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر لینا چاہیے. کیا نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ اب جو الزام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پیچھے کہہ رہے ہیں دیکھو میں نے تمہیں پاک رکھا ہے نا، یہ میرا احسان ہے، یہ میرا فضل ہے. اور الزام لگانے والوں میں سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار بھی تھا، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کے رشتہ دار بھی تھے. تو انہیں بھی جو انہیں وظیفہ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اب حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب تو ہم نے عائشہ کو کلیئر کر دیا نا، تو اب تم اپنے قرابت داروں سے ویسے ہی رشتہ رکھو جیسے تم پہلے رکھتے تھے، ان کو معاف کر دو.
ان کو درگزر کر دو جنہوں نے تمہاری بیٹی کے اوپر الزام لگایا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے نا کہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ لینی چاہیے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ آئندہ تو میں اس سے نہیں ملوں گا، آئندہ تو میں اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا یا دوں گی. اور مہاجروں کو فی سبیل بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے. کیا تمہیں نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ دیکھیں کیا ہے کہ جب ہم کسی کو اللہ کے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں نا تو اللہ بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے. تو اب وہ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں چاہتے میں تمہیں معاف کر دوں، تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، تو تم بھی میرے گناہ گار بندوں کو معاف کر دیا کرو. اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا ہے. اب یہ قرآن جو ہے یہ مومنین کے لیے رحمت ہے، یہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ درگزر کیا کرو اللہ تمہیں عزت دے گا. کتنی بڑی بات ہے نا. اور درگزر کہاں کرنا ہے؟ وہ ایسے ہی لوگوں کے سامنے ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ صدقہ کرنے کی بھی توفیق، صدقہ کرنے کی بھی ترغیب دی جاتی ہے. تو صدقہ جو ہے وہ کبھی بھی مال میں کمی نہیں کرتا. جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا درجہ بڑھا دے گا. یہ حدیث ہے. جب اچھا جی، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلے کا حق دے، پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا. اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں. اور پاک عورتیں مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں. اب یہ جو ہے نا ایک صورت، ایک آیت ہے قرآن کی، اور ہم اس کی کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو خبیث عورتیں ہیں وہ خبیث عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. اچھا، پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے کوشچن ریز ہوتا ہے، اگر پاک مرد پاک عورتوں کے لیے دنیا میں، تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو فرعون جیسا شوہر کیوں ملا اور حضرت نوح علیہ السلام کو ایک مشرکہ عورت کیوں ملی؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ نا نکاح کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خبیث عورتوں کے لیے نا خبیث مرد ہی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہی ہونے چاہیے. یعنی کہ اگر تمہاری بیٹی نیک ہے نا اس کے لیے ویسا ہی شوہر تلاش کرو. اگر تمہارا بیٹا نیک ہے، وہ داڑھی والا ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے امی میں نے پردہ دار عورت سے شادی کرنی ہے، اور آپ لگی ہوئی ہیں نہیں جی نہیں، میں بیٹا یہ کیا یار دنیا کیا کہے گی اور ہم کیسے، تو وہ بچہ آپ کو خود کہہ رہا ہے یا وہ بچی خود کہہ رہی ہے. ابھی میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے سٹینڈ لے کے، وہ پردہ شرعی پردہ کرتی تھی، اس لڑکی نے سٹینڈ لیا. اس نے کہا پہلی بار یہ اپنی فیملی میں سٹینڈ لیا، اس کی مدر نہیں تھی فادر تھے، اس کے فادر بھی ذرا مولوی ٹائپ ہی تھے. اس بچی نے سٹینڈ لیا، اس نے کہا میں نے اس فیملی میں شادی کرنی ہے. اس نے کوئی لو میرج نہیں کی، لیکن اس نے یہ رکھی ہوئی تھی کنڈیشن کہ مجھے کسی ایسے خاندان میں شادی کرنی ہے جو شرعی پردے کو میرے نا وہ نہ کرے، مطلب میں پردہ ختم نہیں کروں گی اور کم از کم وہ میرا جو شوہر ہے وہ دیندار ہونا چاہیے. اس کے اتنے وہ پرپوزل ریجیکٹ ہوئے، اتنے ریجیکٹ ہوئے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور اس کو سارے خاندان کی عورتیں بیٹھ کے سمجھا رہی ہیں دیکھو جس طرح کا مرد تم کہہ رہی ہو نا ایسے مرد ملتے ہی نہیں ہیں. وہ جب ڈپریس ہوتی تھی وہ مجھے کال کرتی تھی تو میں اس کو کہتی تھی بیٹا اللہ سے مانگو. آپ یقین کریں ابھی پچھلے مہینے اس کی شادی ہوئی ہے، میرے خیال ہے 15-20 دن ہوئے ہیں. جب اس کی منگنی ہوئی تو اس نے مجھے پورا بتایا کہ میم وہ لوگ آئے اور میں صرف ان کی عورتوں کے سامنے گئی تھی، ٹھیک ہے، کوئی مرد ان کے سامنے میں نہیں گئی، ان کو میری اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور فائنلی اس کی ایک شرعی گھر میں شادی ہوئی اور شی از سو مچ سیٹسفائیڈ کہ مطلب کہ میم میرا ہسبینڈ ویسا ہی ہے جیسا میں نے اللہ سے مانگا تھا. اور پھر اس کی اس پوری اس جہاد میں جو 2 سال سے وہ بچی کر رہی تھی اس میں سب سے زیادہ سپورٹیو اس کا فادر تھا کہ میری بیٹی جو کہہ رہی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. ہم اپنے بچوں کو، اور باقی جو خاندان کی بڑی آنٹیاں ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں دیکھو بیٹا اس طرح کا تو لڑکا ہوتا ہی نہیں ہے، اس طرح کا تو مرد ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بھائی جب آپ کے بیٹا اور بیٹی نے یہ چیز ڈیمانڈ کر دی ہے تو آپ کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی. اور اگر 2 مومن یعنی کہ ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کی شادی ہوگی
اور آپ سب سے ٹاپ پہ یہ پرائرٹی رکھیں گے کہ بھائی کم از کم نمازی ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے، شریعت کا اس کو پتہ ہونا چاہیے، تو آپ سوچیں کہ ان کی نسلیں کیسی پیدا ہوں گی. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مومن مرد کے لیے مومن عورتیں ہونی چاہیے. اپنے بچوں کا جب آپ نکاح کریں تو کم از کم فیملی دیکھ کے کریں، فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کی مدر کو دیکھیں، اس کے فادر کو دیکھیں، اس کی بہنوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اچھا لڑکا کماتا ہے، بے شک شرابی کبابی ہے، ہم بچی دے دیتے ہیں، کم از کم کماتا تو ہے. اور پھر وہ مرد بھی بیوی کو کیسے رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں کماتا ہوں نا، میں تمہیں کھلا پلا رہا ہوں. بھائی وہ بچی شادی سے پہلے اس کا باپ بھی اس کو کھلا پلا رہا تھا، کوئی آپ نے احسان نہیں کر دیا. عورت مرد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. مرد کے مطلب عورت کے لیے، عورت کو تو پہلے ہی اس کا باپ اور بھائی بٹھا کے کھلا رہے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ روٹی کھانے کسی شوہر کے پاس نہیں گئی. پہلی بات تو یہ، وہ کھاتے پیتے گھر سے ہی آتی ہے. اگر وہ غریب گھر سے بھی ہوگی نا تو اس کا باپ اس کو 3 وقت کی روٹی بڑی خوشی خوشی کھلا رہا ہوتا ہے. اور ایک مرد اور پھر اس طرح کے مرد ذرا سی روٹی کھلا کے عورت کو ساری عمر ذلیل کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک نیک بچی آپ نے کس طرح کے مرد کے حوالے کی. مجھے بتائیں کہ کیا وہ بچی کبھی دین پہ قائم رہ سکے گی؟ اسی طرح ایک نیک بچہ جس کی بڑی بڑی داڑھی ہے اور آپ نے اس کو ماڈرن قسم کی بیوی لا کے دے دی. ابھی میرے پاس اتنے کیسز ایسے آتے ہیں، مجھے کالز آ رہی ہوتی ہیں ہسبینڈس کی کہ میم آپ میری مسز کو اپنے گروپ میں ایڈ کیجیے، ان کو اپنے ساتھ لگائیے. میری مسز بہت زیادہ سیکولر ہے. اب وہ بیگم جو سیکولر ہے وہ بے نمازی ہے، تو آگے بچے بھی بے نمازی ہیں. اور جو شوہر صاحب ہیں وہ ان کی بڑی بڑی داڑھی ہے اور وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بیوی ہی اصل میں تو نسل عورت سے چلتی ہے نا. دوسری طرف وہ مرد جو بیوی کو ہر وقت زد و کوب کرتا ہے، اس کو مینٹلی ٹارچر کرتا ہے، عورت کو کیوں کہا گیا کہ اس نے نہیں کمانا؟ عورت کے اوپر کیوں یہ رسپانسبلٹی نہیں کہ وہ ہانڈی روٹی کرے گی؟ اس لیے نہیں، کیونکہ اس نے بچوں کی تربیت کرنی تھی. آج دادا دادی جو ہے وہ یہ تو کہتے ہیں کہ بیٹا تم بچوں کی بہترین تربیت کرو. کیا آپ اپنی بہو کو وہ ماحول دیتے ہیں کہ وہ بہترین تربیت کر سکے؟ اس کو سارا دن تو آپ نے کاموں میں الجھایا ہوا، کب بچوں کی تربیت کرے گی؟ ایک مہمان آ رہا ہے، دوسرا مہمان آ رہا ہے، تیسرا مہمان آ رہا ہے، مہمان ہی مہمان ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے عورت کو کنفائن کر دیا کچن میں، تو وہ جو عورت تھکے ہوئے مائنڈ کے ساتھ، اس کو اسی لیے تو کہا تھا نوکری نہیں کرنی. دماغ ہی اس کا تھکا ہوا ہوگا تو وہ بچوں کی پرورش کیسے کرے گی؟ پھر اس بچی کا مائنڈ سیٹ ہی یہ بنا دیا جاتا ہے کہ دیکھو بیٹا جو تم نے آگے جا کے بہت خدمت، بہت اچھی بات ہے وہ خدمت کرے گی، لیکن اللہ نے اس کو کیوں بیوی بنایا؟ اللہ نے جوڑے کیوں بنائے؟ سکینت کے لیے. اب وہ بیچاری شوہر آیا اور وہ تھکی ہوئی ہے. اب شوہر کو بھی غصہ آ رہا ہے کہ اس سے تو پیازوں کی بو آ رہی ہے، اس کا حلیہ دیکھو کس طرح کا ہے، اس کے بال دیکھو کس طرح کے. اللہ نے اس لیے تو جوڑا نہیں بنایا تھا کہ جی آپ بیٹھی سارا دن کچن میں تھکی ہو، رات کو آپ شوہر کو کہیں ہائے میری ٹانگوں میں درد ہوگا، تو پھر لڑائیاں تو ہونی ہیں. یہاں پہ پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. کھانا پکانے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، لیکن آپ سارا دن اس طرح کی خدمت کہ آپ اپنے آپ کو تھکا دیں. اللہ تعالیٰ تو کسی کے اوپر اتنا برڈن نہیں ڈالتا. خدمت کیا ہے؟ 3 وقت کی روٹی ہے، تھوڑا بہت پوچھ لینا یا یہ وہ، لیکن سارا دن 6 کھانے بنانا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ بہو گھر میں آئے تو ناشتے کا ایک کا ٹائم علیحدہ ہوگا، اس کے لیے بہو بھابھی ناشتہ بنا رہی ہے، پھر دوسرے کے لیے بھابھی ناشتہ بنا رہی ہے، پھر تیسرے کے لیے بھابھی ناشتہ بنا رہی ہے. یہ کون سا دین ہے جو ہم فالو کر رہے ہیں؟ یہ دنیا کا اصول ہے، دین کا نہیں. جی، تو پھر اب کیا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مومن مردوں کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ مومن عورتیں. تو اگر آپ کی بیٹی کا رجحان ہے، آپ کے بیٹے کا رجحان ہے دین کی طرف، تو اس کو دیندار اسپاؤز لا کے دیں. اور اگر آپ کا بچہ سیکولر ہے تو اس کو پھر سیکولر ہی لا کے دیں، کیونکہ اگر اس کے ساتھ کوئی دیندار عورت آ گئی نا تو اس نے اس کا جینا حرام کر دینا. اس نے سب سے پہلے اس بچی کا دوپٹہ ریموو کروانا ہے، پھر اس کا پردہ ریموو کرانا ہے، پھر اسے کہنا ہے کہ دیکھو ہم سوسائٹی میں ایسے. وہ کب تک قائم رہ سکے گی؟ وہ اگر بہت ہی ایمان اس کا حضرت آسیہ والا ہوا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کب تک؟ ٹھیک ہے. اور پھر ہم اس کو کسی سے ملنے نہیں دیتے، اس کو دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے، اس کو اتنا گھر کے اندر کنفائن کر لیتے ہیں
کہ ہماری خدمت کے علاوہ کہیں وہ کسی اور کی خدمت نہ کر سکے. تو مجھے بتائیں کہ آپ نے تو ویسے ہی پکڑ کے اس بیچاری بچی کا دماغ ڈیمیج کر دیا, تو مجھے بتائیں وہ کون سی نسل پروڈیوس کرے گی. اس لیے اسلام میں جو ہے نا کمبائنڈ فیملی سسٹمز نہیں ہیں اسلام میں. اب وہ سعودیہ میں آپ دیکھیں سیپریٹ ہومز ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں, 11 حجرے تھے. حجرے کا مطلب ہوتا ہے ایک بیڈ روم, ایک مہمان خانہ, ایک کچن. اگر ہم ڈیمانڈ ہی یہ کریں ہسبینڈ سے کہ بس مجھے اتنا ہی چاہیے جس کے اندر میں آرام سے بیٹھ کے اپنے بچوں کی تربیت کر سکوں, بس اتنا چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ ڈیمانڈ, اور پھر مرد کے اوپر بھی فرض ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اس کی بیوی ڈیمانڈ کرے نا علیحدہ گھر, اس پہ فرض ہے کہ وہ اس کو علیحدہ گھر لے کے دے. یہ اس کا بڑا فن ہے اگر وہ سسرال میں رہتی ہے تو, کیونکہ اللہ نے اس کے اوپر یہ چیز نہیں کی. ٹھیک ہے, اور ہم اب ظاہر بات ہے ہم نے بھی کل اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں, ہم اوپن ہیں اپنے بچوں کے سامنے. ٹھیک ہے, ہم یہی کہتے ہیں کہ بیٹا جی یہ شریعت ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, اس میں بہتری ہے, بجائے اس کے کہ کل کو وہ رہ کے ہمارے ساتھ چک چک پاک پاک کریں, دور سے آئیں دور سے جائیں. اور باقی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سنبھالنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم نے جن بچوں کو پال پوس کے بڑا کر لیا, تو ہم اپنے آپ کو اپنا بڑھاپا خود نہیں سنبھال سکتے کیا؟ اللہ سے نا صحت سلامتی مانگا کریں. ٹھیک ہے, اور دل بڑے کریں, کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے, اور اللہ جو ہمیں کہہ رہا ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, چاہے ہم بڑھاپے کو پہنچ جائیں چاہے ہم جوانی میں. میرا کیا قرآن پڑھانے کا فائدہ, میں نے بہت بڑے بڑے قرآن پڑھانے والے دیکھے ہیں, ایک طرف وہ خود ہی بتا رہے ہیں اسلام میں کمبائنڈ فیملی سسٹم نہیں ہے, اور گھر انہوں نے بہوؤں بیٹوں سے بھرا ہوا ہے, اور سیم وہی کلچر جو ابھی میں نے آپ کو بتایا. تو میں نے کئی دفعہ ایسے جو بڑے بڑے داڑھی والے ہیں اور اس طرح, وہ ہماری فیملی میں ہی ہیں, ایک سوال میں نے ان سے کیا, میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں آپ کے گھر میں آپ قرآن تو پڑھانے شریعت کی طرح, آپ قرآن کی بات کرتے ہیں, شریعت کہاں ہے آپ کے گھر میں؟ مجھے کہیں شریعت نظر نہیں آ رہی. دیور جب مرضی دڑا کر کے اندر گھس جاتا ہے بھابھی کے کمرے میں, یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا آپ نے کمبائنڈ, چلیں ٹھیک ہے کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے, یہ کون سا فیملی انٹرفیئرنس ہے کہ آپ کسی کی بھی لائف میں دڑام کر کے اندر گھس جائیں کمرے میں؟ یہ کون سی جو ہے, جبکہ خود وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو دیور ہے وہ موت ہے بھابھی کے لیے. اتنا پردہ ہے دیور, سب سے زیادہ عورت کا پردہ ہی دیور سے. ٹھیک ہے, اور ادھر وہ فرینکنیس اتنی ہے کہ وہ دیور نے بھی نہیں دیکھنا کہ بھابھی اندر سو رہی ہے, بچے کو فیڈ کرا رہی ہے, دڑام کر کے دروازہ کھولا اور اندر گھس گئے, دڑام کر کے سسر صاحب اندر گھس گئے. ٹھیک ہے, تو وہ جو آپ پردہ دار خواتین لے آئے ہیں, ان بیچاری جو خواتین نے کہ ماں باپ نے یہ سوچ کے شادی کی تھی کہ جی سسر صاحب کی تو اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے, تو شاید یہ ہماری بیٹیاں جو پردہ دار ہیں ان کو یہ ایک شرعی ماحول دیں گے. ادھر تو وہ قصے کہانیاں کوئی نہیں ہیں, یہ تو صرف باتوں کی تک ہے. تو پھر ایسے علماء جو ہے پہلے کھینچے جائیں گے, سب سے پہلے ایسے عالم کھینچے جائیں گے. جی سب سے پہلے آپ یقین کریں, وہ میں نے ان کی بہویں دیکھی ہیں صبح دوپہر شام رات, سوائے کوکنگ کے. میں نے ان سے پوچھا ان کی تینوں بہوؤں سے, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ بچوں کو کب ٹائم دیتی ہیں؟ کہتی ہیں ہم تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ٹائم ہی نہیں ہوتا, بچے ٹیوشن بھیجتی ہیں, ماں ہی اویلیبل نہیں ہے. اور ادھر وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ماں تربیت کے لیے ہوتی ہے. بھائی آپ نے ان بیچاریوں کو فری چھوڑا ہے تربیت کے لیے؟ ٹھیک ہے, آپ اسٹے کر کے دیکھ لیں ایسی فیملیز کے اندر, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کتنا ٹائم ہے ماؤں کے پاس اپنے بچوں کی تربیت. اور یہ بچے جو ہیں یہ مینٹل سلیوز ہوتے ہیں, یہ سائیکولوجیکلی پھر اپسیٹ ہو جاتے ہیں, جو ہر وقت اپنی ماں کی لائف میں انٹرفیئرنس دیکھتے ہیں ہر وقت ہی. اب آپ دیکھیں کہ ایک آیت مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں ہونی چاہیے, اور خبیث مردوں کے لیے خبیث ہی عورتیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح رہ سکتے ہیں, ادروائز وہ دوسرے کا بھی ایمان خراب کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو آپ سمجھیں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس آیت کو ہم اکثر کہ جی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں ہیں. نہیں, مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں ہونی چاہیے, یہ ٹرانسلیشن ہے اس کی. ہم نے قرآن مجید جو کھولے ہیں نا اس کی ٹرانسلیشن. اب یہاں پہ بھی ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان باز کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں, ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے. اے ایمان والوں, اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جایا کریں.
دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ نے پردے کا وہ کیا، اور ہم کیا کرتے ہیں، میں نے کہا نا دڑام سے کمرے کے اندر جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت فرماتے تھے، یعنی کہ دستک دیتے تھے، 3 دفعہ اجازت لیتے تھے، اگر کوئی نہیں آتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ اجازت طلبی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے، ایک دم سامنے نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ جب بھی آپ بیل دیں دروازے کے فرنٹ میں نہیں کھڑے ہونا آپ نے، تاکہ سامنے پردہ نہ پڑے، آپ نے سائڈ پہ جا کے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے، جس میں بے پردگی کا امکان رہتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے بھی سختی سے منع فرمایا، حتیٰ کہ کسی شخص کے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں، تو نہیں جھانکنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اندر کوئی ہے جی، اندر کوئی ہے، ٹھیک ہے، اور نارملی ابھی بھی اس سوسائٹی کے اندر بھی 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ میں اور میرے ہسبینڈ اندر بیٹھے ہوئے تھے، گیٹ کھلا ہوا تھا، ایکسٹریم عجیب قسم کی فرینکنیس ہے کہ وہ خاتون وہ اندر آئیں بغیر بیل بجائے اور اندر آ کے دڑام جی ہاں جی میں تو آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کم از کم بیل دیں، آپ دروازہ بجائیں، ٹھیک ہے آپ ہمارے ہمسائے ہیں، 100 بسم اللہ جی 100 دفعہ آئیں، لیکن کوئی طریقہ ہوتا ہے آنے کا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے درمیان نا فاصلہ رکھو، ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے، اتنی زیادہ بے تکلفی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ دیکھو آپ اجازت نہ لے لو، اسی طرح جب ہم نے کسی کے گھر جانا ہے کم از کم آپ جانے سے پہلے اس کو بتا دیں کہ بھئی ہمارے ہیں، آپ گھر پہ موجود ہیں، ہم آ جائیں۔ نارملی دیکھیں ہم ہمسائے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کے گھر جانے سے پہلے اجازت نہیں لیتے۔ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے ان کے گھر پہلے سے کوئی گیسٹ آئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ سو رہی ہوں اس ٹائم اور ہم جا کے ان کو پریشان کر دیں، تو یہ دیکھیں نا یہ اب ایک گیجٹ ہے، اس کو کب استعمال کرنا ہے، لے لیں اس پہ ٹائم، بتا دیں ان کو جی ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے سے بھی مطلب تکلف اس طرح سے اسلام میں تکلف نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آپ اس وقت کمفرٹیبل نہیں ہیں، آپ ان کو کہہ دیں آپ کل آ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک طرف ان کو کہہ بھی رہے ہیں کہ آ جاؤ اور اندر اندر سے سڑ بھی رہے ہیں کہ یہ کیوں آ گئی ہے، پھر یہ تو پھر منافقت ہو گئی نا۔ تو اس لیے اسلام میں تکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو چیز ہے جیسے اس کو ویسے ہی بیان کریں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو کہہ دیں اچھا وہ آج نا تھوڑی سی کمٹمنٹ ہے، آپ کل آ جائیں، آپ کل اتنے بجے آ جائیں، بہت ہی انسسٹ کریں، اچھا میں دیکھتی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن پھر یہ نہیں کرنا کہ وہ آ گئی اور اب آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے کہ یہ آئی کیوں ہے نا، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ نے اس کو ٹائم دیا پھر آپ نے فلی ویلکم بھی کرنا اس کو، ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ گھروں میں انٹر ہونے کے طریقے کیا ہوتے ہیں، دیکھیں کتنا پیارا ہے نا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ جب اندر سے صاحب بیت موجود پوچھے کون ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں میں، اندر سے آتا ہے کون اور ہم کہتے ہیں میں، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نام لے کر اپنا تعارف کروائیں، ٹھیک ہے، میں نہیں کہنا، یعنی عمل کرو، مطلب یہ کہ اجازت طلبی اور سلام کرنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہو، یعنی کہ اجازت طلبی کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس دن ایسا ہوا ہمارے ساتھ، مطلب میں نے کوئی چیز کسی سے منگوائی تھی اور انہوں نے کیا کیا کہ اب ہم نارملی نا رات 11 بجے نا ہم سب سو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، ایٹ لیسٹ لیٹ جاتے ہیں، 10 بجے 10:30 بجے لاکس لگا دیتے ہیں اور ہم لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، کوئی 11 بجے سو رہا ہے، کوئی باقی سب اپنے، ایک دم سے رات نا 12:30 بجے نا بیل بجی اور میں اور شہزاد ڈر گئے کہ اللہ خیر کرے، ہمارے ہمسایوں میں سب سلامت ہونا۔ فٹافٹ ہم نے لاک کھولا کہ اللہ خیر کرے، تو آگے سے جواب ملا جی یہ میں میم آپ کے لیے لائی تھی، یہ رکھ لیں۔ اندازہ کریں، یعنی کہ پورا دن گزار کے آپ نے 24 گھنٹے گزار کے آپ کو آدھی رات ملی جس میں مطلب آپ ایک طرح سے اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے، بندہ کیا کرے۔
کہ ایک طرف آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اجازت طلبی کرنی ہے اور یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے، تو خدا کے واسطے کم از کم اگر آپ اہل القرآن ہیں اور آپ قرآن سمجھ چکے ہیں تو اپنے بیہیویئر سے شو کریں. یہ ہم نے آگے جا کے فتوے یا نصیحتیں نہیں کرنی جی، سیدھی سی بات ہے، ہم نے اپنے عمل سے یہ چیزیں، یہ باتیں شو کرنی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اگر وہاں تمہیں کوئی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ آ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جایا کرو، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے. یعنی کہ اگر انہوں نے ایکسکیوز کر ہی لیا نا کہ بھائی میں اویلیبل نہیں ہوں تو مت جائیں، اس میں اتنا برا منانے والی کون سی بات ہے. جبکہ ہمارا یہاں تو چھان بین کرتے ہیں، اما گھر ہے ابا گھر ہے، بیٹھے تو بلاؤ، ملتے کیوں نہیں ہے. نہیں یہی تو بات ہے نا. دیکھیں بیٹا ہم نے اپنے اخلاق سے اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اور آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھئی میں یہ کہہ رہی ہوں. آپ نے دیکھیں اب ہم نے کیا پڑھی، آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28، 27 اور 28 سورہ نور کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے، اب آپ نے اپنی بات نہیں کرنی. کبھی بھی کسی کو نصیحت کرتے نا اپنی بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں یہ بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پسند فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا جب بیٹا آپ یہ والی باتیں کریں گے نا پھر انشاءاللہ اس نصیحت میں نا برکت ہوگی. یہ میں نے کر کے دیکھا ہے، یہ باتیں مجھے پہلے پتہ تھی، لیکن جب آپ ریفرنس سے بات کرتے ہیں نا کہ قرآن میں سورۃ النور آیت نمبر 27 اور 28، اب یہ یاد کر لیں آپ لوگ کہ آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس طرح سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح سے دستک دیتے تھے، 3 دفعہ نہیں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ جاتے تھے. ہم نے بیٹا اس طریقے سے، پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جھانکنے سے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کی سائڈ میں کھڑے ہو جاتے تھے. دیکھیں اب ہم جیسے ہم اب عید ملن بھی کریں گے انشاءاللہ، تو ہم وہاں پہ، اور یہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا یہاں پہ اس گھر کے اندر کہ ہم خواتین کو اکٹھا کریں گے. اس میں ہم زیادہ کچھ نہیں کریں گے، ہم کوئی ایک سوسائٹی سے ریلیٹڈ جو ہوگی نا بات، لیکن اس کو ہم قرآن اور حدیث کے لیول پہ کریں گے، اور مشکل سے 10 سے 15 منٹ کی وہ بات ہوگی اور اس کے بعد ہم کھانا کھانے لگ جائیں گے. تو دیکھیں دین عام کرنا ہے تو پھر اس طرح سے کرنا پڑے گا. لیکن ہاں اگر ہم جا کے پٹا کر کے فتویٰ دینا شروع کر دیں گے نا پھر کام خراب ہے. ایسے ہی کوئی بیٹھا ہے اور آپ بیٹھے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور دین میں یہ، وہ تو کہے گا بھائی بھاگو یہاں سے، اس کے بعد نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے. تو بیٹا جو دین کو پھیلانا ہے پھر آسان طریقے سے پھیلانا. آپ کل ایبسینٹ تھی، کل ہم نے سارا یہی پڑھا کہ دین کو کس طریقے سے خوبصورت انداز میں آپ نے جو بری بات ہے نا اس کو اچھی بات کے ساتھ انٹرچینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ برائی ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے سن لیا تھا آپ کا لیکچر. سن لیا تھا. چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ آن لائن تھے، اس کا مطلب. تو اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ. یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. دیکھیں کتنا، اسی طرح ہسپتال ہے، اسکول ہے، کالجز ہیں، ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. غیر آباد گھروں میں مثلا ہسپتال، اسکول، کالج، وہاں پہ دروازے اوپن ہوتے ہیں، لیکن جب آپ نے کسی کے گھر جانا نا پھر نہیں. ٹھیک ہے، تو تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. لیکن جتنی بھی شہوانی خواہشات ہوتی ہیں نا ان کا جو آغاز ہوتا ہے نا وہ آنکھ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی انسان بے حیا ہوتا ہے، ایموشنز ریز ہوتے ہیں، یہ سب آنکھ سے ہوتے ہیں. آپ یہ موبائل دیکھتے رہیں گے، ٹی وی کے اوپر دیکھتے رہیں گے، کمرشلز میں کیا ہوتا ہے؟ کمرشلز میں آپ کو کوئی بھی چیز اتنی دکھائی جاتی ہے اور اتنی پیاری کر کے دکھائی جاتی ہے کہ دل کرتا ہے یہی والا موبائل لے لوں، اب میں موبائل چینج ہی کر لیتی ہوں، اب میں گاڑی چینج ہی کر دیتی ہوں. ایسے ہی ہے. اب ایسا کتنا پیارا گھر ہے نا، نیا گھر بناتے ہیں. تو ہر چیز جو ہوتی ہے نا اس کا جو سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ آنکھ سے ہوتا ہے، دیکھنے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنا دیکھنا اچھا کر لیں پھر. ٹھیک ہے، مسلمان مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اب نظر کا پردہ آ رہا ہے، اب اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا، گھروں میں کیسے داخل ہونا ہے، اب آگے کیا آ رہا ہے، نظر کا پردہ آ رہا ہے. تو مسلمان مردوں سے کو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے جو لوگ کچھ کہیں. اب پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا؟ مردوں کو کہا. اب اللہ تعالیٰ عورتوں کو کہہ رہے ہیں، مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوند کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے
یا اپنے بھائیوں کے یا بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے مطلع نہیں. لڑکا اگر 13 سال کا ہو جائے نا، بالغ ہو جائے، تو پھر اس سے پردہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نارملی نہیں خیال کرتے، ہم کہتے ہیں اچھا لمبا ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی نا، یعنی کہ اونچا لمبا ٹال ہو جائے گا تو دیکھیں گے. ایسے نہیں ہوتا. آپ کا 12-13 سال کے جو آپ کے کزنز ہیں نا، جو چھوٹے کزنز ہیں، ان سے بھی پردہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں. اب دیکھیں، پہلے مردوں کو کہا کہ نظر نیچی کرو. ٹھیک ہے، کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ نظر کے پردے کی بات کر رہا ہے کہ کیسے آپ نے نظر کو بچانا ہے. جو آنکھ کو بچا لے گا، حدیث میں جو آنکھ کو بچا لے گا، آنکھ کی خیانت اللہ کو پتہ چل جاتی ہے. نبی کریم جو آنکھ کو بچا لے گا، آنکھ کی خیانت اللہ کو پتہ چل جاتی ہے. نبی کریم نے حضرت علی کو کہا نظر کو لگا کر نظر سے مت دیکھو، یعنی کہ جس چیز کے دیکھنے میں فتنے کا ڈر ہو وہاں سے نظر ہٹا لینی چاہیے. ٹھیک ہے، تو جو آنکھ دیکھیں، جو اپنی آنکھ بچا لیتا ہے نا، وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے. تو مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اب مسلمان عورتوں سے پہلے ان کو کہا نظر نیچی رکھو. نمبر 2، اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں. ٹھیک ہے، اپنی عزت میں فرق نہیں آنے دینا. آپ نے، آپ کی ایک اسٹیم ہے. آپ دیکھیں، میں جب بھی کسی بچی کا وہ دیکھتی ہوں نا کہ اس نے پروفائل پکچر لگائی ہوئی ہے، تو میں اس کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھو، آپ کا ایک اسٹیٹس ہے اسلام میں، آپ نا اسلام کی شہزادیاں ہیں، آپ اسلام کے ہیرے ہیں. ہیروں کو ایسے اوپن تھوڑی چھوڑا جاتا. تو آپ یہ پروفائل پکچر ریموو کریں. اسی طرح بچیوں نے کیا کیا ہوتا ہے، ایسے مہندی والے ہاتھ لگائے ہوتے ہیں، ایسے کبھی یوں کر کے، کبھی کچھ، کبھی اوپر سے منہ چھپایا ہوگا تو نیچے سے پورا دھڑ نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی وہ فیس کے اوپر ایموجی لگا کے سائڈ پہ بال نظر آ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، آپ کہیں نہ کہیں اپنی زینت ظاہر کریں. عورت پوری کی پوری زینت ہے، سر سے لے کے آپ پیر تک زینت ہے. آپ کی ایک عزت ہے، آپ کا ایک اسٹیٹس ہے، آپ کا ایک مقام ہے. ہم کہتے ہیں نا، میں تو اپنی عصمت پہ نہیں داغ آنے دوں گی، یا بھئی میرا تو ایک مقام ہے، میرا ایک اسٹیٹس ہے، میں اس سے نیچے نہیں برداشت کر سکتی، بولتے ہیں ہم. تو ہم بھی اس سے نیچے برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی غیر مرد ہمیں دیکھے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ والی چیز آ رہی ہے. اور اپنی زینت، اب زینت میں دیکھ لیں کیا کیا آتا ہے. زینت ظاہر نہ کرو، یعنی کہ اظہار زینت مت کرو. نمبر 1 بیٹا، یہ جو ہمارا گھر کا ڈریس ہوتا ہے نا، یہ بھی زینت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اوپر ابایا پہنتے ہیں. میں نے اپنی ٹیچر سے بھی یہی کویشچن پوچھا تھا، کیونکہ میں پہلے شلوار قمیض کے ساتھ نا اوپر پہلے کبھی دوپٹہ لے لیتی تھی، کبھی اسکارف کر لیتی تھی، اس طرح سے. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ دیکھو، یہ جو پرنٹس بنے ہوئے ہیں نا، یہ آپ کے کپڑوں کے اوپر، یہ دیکھو، یہ بنے ہوئے ہیں نا، پرنٹس بنے ہوئے ہیں نا، یہ سنگل کلر نہیں ہے، اس کے اوپر پرنٹس بنے ہوئے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں مردوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. جو کلرفل چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ مردوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. اس کے اوپر یہ دیکھو، یہ ٹیکسچر بنا ہوا ہے، اس کے اوپر دیکھو، یہ دیکھو، یہ اب دوپٹے بناتے ہیں نا، اس کے اوپر یہ دیکھو، یہ انہوں نے کیا ستارے لگا دیے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چمکتی ہوئی چیزیں جو بیسیکلی زینت میں آ جاتی ہیں. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جو آپ کا عبایا ہو وہ 1 کلر کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی ٹیکسچر نہیں ہو، وہ اتنا اٹریکٹیو نہ ہو، کلر کوئی اتنا، خاص طور پہ ریڈ کلر، اس کو اوائڈ کریں، کیونکہ جو ریڈ کلر ہوتا ہے وہ مردوں کی شہوت ابھارتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے لیسز لگے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ستارے لگے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب زینت میں آ جاتا ہے. تو اس کو جو ہے اوائڈ کریں. اگر ہے بھی تو آپ کسی پارٹی میں چلی گئی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ نے جہاں کم زینت، مطلب کوشش کریں جو بالکل کم سے کم آپ کی زینت ہے. یہ بھی زینت میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب زینت ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھو، یہ آپ کا یہ زینت میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب زینت ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا ایک عبایا لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، عبایا اوپر 1 کلر کا ہم پہنتے ہیں تاکہ وہ جو زینت ہے وہ ظاہر نہ. ٹھیک ہے، پھر لڑکیاں کیا کرتی ہیں، یہاں سے اٹھا لیا سر. ٹھیک ہے، آپ کو میں نے اس دن بھی بتایا تھا، جو آپ کا حجاب ہے اس میں سر آپ کا برابر ہونا چاہیے، کہیں سے اٹھا نہیں ہونا. یہ نہیں کہ بال اوپر کیے، یہاں پہ جوڑا کیا، یہاں پہ کیچر کر دیا تاکہ تھوڑا سا لمبا نظر آئے، کیونکہ جوڑے میں پھر نماز بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے بالکل سیدھی رکھنی ہے. میں ساری عمر کیچرز لگاتی رہی، ساری عمر میں کیچرز لگاتی نہیں. یہ آپ نے یہ دیکھیں، یہ جو گدی پہ جوڑا ہے نا، یہاں تک آپ کی نماز نہیں ہے، اس یہاں تک ایسے. ٹھیک ہے، گدی پہ جو جوڑا ہے یہ یہاں تک. اگر آپ نے کرنا ہے تو یہاں سے آپ یوں کر کے بال باندھو گے، یہ
گردن سے نیچے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اگر ہے تو اس کو ڈیورنگ نماز جو ہے اس کو کھول لیں, کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو گدی پہ جوڑا ہے وہ شیطان کی بیٹھک ہے. تو ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے ہاں نارملی ہم عورتوں کی عادت ہے, ایون پہلے صحابہ کرام کے بھی بال نا لمبے ہوتے تھے ان کے, تو وہ پھر گدی پہ جوڑا کر لیتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوڑے پھر کھلواتے تھے کہ ڈیورنگ نماز اس کو کھولیں. تو بات یہ ہے کہ ویسی گدی پہ جوڑا جو ہے وہ نماز کی بیٹھک ہے. اگر آپ ایسے کر بھی لیں گے تو آپ کو نیگیٹو تھاٹس آئیں گی, آپ کو شیطانی وسوسے آنے لگ جائیں گے. تو کوشش کریں, میں چھٹیاں نہیں کرتی تھی, میں نے ساری عمر چھٹیاں نہیں کی. ٹھیک ہے, وہ میرے کٹنگ ہوتی تھی تو میں بالوں کو یوں گول گول کر کے یہاں پہ نا کیچرز ہوتے تھے. لیکن جب میں نے دین کو فالو کرنا شروع کیا, تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا کہ گدی پہ جو جوڑا ہے وہ شیطان کی بیٹھک ہے, حالانکہ کھولنا نماز کے دوران تھا چٹیا کو, تو وہ پھر میں نے پھر بندہ پھر یہی کر لیں, پھر میں نے چٹیاں ہی کرنا شروع کر دی نا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ساری چیزیں, اس کو تھوڑا سا آپ نے سوائے اس کے جو ظاہر ہے. ٹھیک ہے, زینت کتنی ہے جتنی ظاہر ہے. فار ایگزامپل آپ کی ہائٹ, آپ کا ڈال ڈول, آپ ہیلدی ہیں, آپ پتلی ہیں, آپ ان چیزوں کو نہیں چھپا سکتے. ٹھیک ہے, لیکن باقی آپ پورے کے پورا جو زینت ہے آپ نے اس کو ظاہر نہیں کرنا. اب فار ایگزامپل میں کپڑے بھی پہن کے جاتی ہوں, دیکھو اگر میں پہلے جیسے میں اسکارف لیتی تھی, کبھی میں شرٹ یہاں سے سیدھی کر رہی ہوتی تھی, کبھی یہاں سے, کبھی پیچھے سے, کبھی آگے سے, بازار بھی جائیں تو ہم ہی ہوں. اور میں نے جب سے عبایا پہننا شروع کیا میں اتنی کمفرٹیبل ہوتی ہوں, کوئی مرد آ جائے, کوئی کچھ آ جائے, کمفرٹیبل ہے, نہ مجھے پتہ چل رہا ہے شرٹ کدھر جا رہی ہے نہ کچھ. آپ نے عبایا پہنا, اور عبائے کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے, وہ آپ کا لباس, ہم نے تو سلا ہوا پہن لیا نا, پہلے تو اوڑھنیاں تھی جن کو فیس کے اوپر لٹکا لیا گیا تھا, لیکن ہم نے اپنی آسانی کے لیے ایک اسٹیچڈ عبایا پہننا شروع کر دیا. اور وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ کی باڈی کا فیگر جو ہے اس سے شو نہ ہو. خواتین فٹنگ والے عبایا سلوا لیتی ہیں, یہ غلط ہے. عبایا کھلا ہونا چاہیے, اس پہ کوئی زینت نہیں ہونی چاہیے, وہ اتنا کلرفل نہ ہو, اس پہ اتنے ٹیکسچرز نہ ہو کہ غیر مرد اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہم نے سوائے اس کے جو ظاہر ہے, اور جو اپنے گربانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال دیں, یعنی کہ ہم نے اپنا دوپٹہ ایسے فرنٹ پہ. اب اکثر خواتین جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے اوپر, وہ بالکل دوپٹہ یوں کر کے باندھا ہوا ہوتا ہے, نیچے انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے یا پھنسے ہوئے کپڑے, چلو جی یہ تو عبایا ہو گیا. اور اکثر ان کے گھٹنوں سے وہ جو جینس کی پینٹیں ہوتی ہیں وہ بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی ہم نے تو جی سر کے اوپر کور کیا ہوا, اور بڑے عجیب و غریب قسم کے انہوں نے کور کیے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جو یہ عورت کا جو حسن ہے وہ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, کیوں سینوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا اوڑھنیاں ایسے کرنی ہے. اور بیسیکلی آپ نے چھپانا کتنا ہوتا ہے, یہ دیکھو, یہ والی یہاں تک, اور پیچھے سے یہ جو آپ کے ہمس ہے اس کو بیٹا آپ لوگوں نے چھپانا ہوتا ہے. آپ کا دوپٹہ پیچھے سے اتنا کورڈ ہونا چاہیے, یہ نارملی بچیوں کو نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کا پورا سینہ اور آپ کا بیک, تو آپ کم از کم ادھر تک کورڈ ہوں. تو اگر آپ یہاں ادھر تک بھی عبایا پہنتے ہو تو اٹس اوکے, کیونکہ زیادہ لمبا عبایا پھر زمین پہ بھی آتا ہے. تو ادھر تک اگر آپ نے اپنے آپ کو کور کر دیا اور ایک کھلی چادر کے ساتھ یا کھلے عبایا کے ساتھ کور کر دیا تو اٹس اوکے. یا اس طرح کی بڑی کالی چادر لیں اور اس کو آپ فل یوں کور کر دو, یہ دیکھو ہو گیا نا کور آگے سے پیچھے سے. تو بیسیکلی اس کو کہتے ہیں زینت کو چھپانا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی زینت ہوتی ہے جس کو آپ نے چھپانا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے اپنی اوڑھنیاں ڈالنی ہیں, اور پھر اوڑھنیوں کو لٹکانا ہے, کیونکہ عورت کی جو آنکھیں ہوتی ہیں نا بیٹا وہ بھی زینت ہوتی ہیں. ہم جو ہے وہ نقاب کر کے پھر آئز پہ میک اپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی زینت ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو اتنا ہم جو گرمی میں عبایا ویل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارا کا سارا وہ آنکھوں کی وجہ سے ضائع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسی پہ ہمیں پکڑ لے. ٹھیک ہے, تو پردے کو سمجھیں. اور ہاں, اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. اب آنکھوں میں لینس لگا لینا پردہ کر کے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو چمکیلا بڑکیلا بنا لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی شادی میں چلی گئی ہیں, میک اپ کر کے چلی گئی ہیں, تھوڑا سا کوشش کریں کہ اپنا اسکارف اس طرح سے تھوڑا سا آگے کو کر لیں تاکہ کسی کو نظر ہی نہ آئے, یا اس طرح کا دوپٹہ لے لیں, بلیک چادر لے لیں جس سے آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو کور کر کے اور پھر آپ لیڈیز کے ادھر چلے جائیں. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, پردے کے ساتھ بھی شادی اٹینڈ ہو سکتی ہے. بڑی چادر لے لیں, ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھ جائیں, وہاں پہ بھی جس نے آپ سے ملنا ہوگا نا وہ وہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سب ہو جاتا ہے. اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے. کس کے سامنے ظاہر کرنا؟
دیکھیں حدیث میں کہ جب ایک عورت با پردہ ہوتی ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب ایک عورت بے پردہ ہوتی ہے تو اس کو شیاطین چمٹ جاتے ہیں۔ بے پردہ ہو کے جب وہ تیار شیار ہو کے نکلتی ہے نا تو اس کو شیاطین چمٹ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اکثر ہم شادیوں پہ اتنے اچھے تیار ہوتے ہیں، گھر آتے ہیں موڈ کتنا آف ہو رہا ہوتا ہے نا، فرسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے، خام خام میں غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور شوہر پہ تو خام خام میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں ہوتا ہے بیسیکلی؟ جب ہمیں اتنے شیاطین چمٹ جائیں گے اور پھر ہم اتنی خوشبو لگا کے، دیکھیں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب عورت خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے اور اس کی خوشبو کسی غیر مرد تک پہنچتی ہے تو اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو عورتیں جو ہے وہ پرفیومز لگا کے، اب یہ دیکھیں یہاں پہ اب تراویاں ہو رہی ہوں گی مسجدوں میں جب تراویاں ہوتی ہیں عورتیں خوشبو لگا کے تراویاں پڑھنے چلی جاتی ہیں، یا پھر انہوں نے چوڑیاں کھنکنے والی پہنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو بہترین کیا ہے تو ان میں کیا ہے کہ آپ لوگوں نے زینت سے مراد وہ لباس اور زیور ہے جو عورتیں اپنے حسن و جمال میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، جس کی تاکید انہیں اپنے خاوندوں کے لیے کی گئی ہے۔ جب لباس اور زیور کا اظہار غیر مردوں کے سامنے عورتوں کے لیے ممنوع ہے تو جسم کو عریاں اور نمایاں کرنے کی اجازت اسلام میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اپنے والد اور پھر کس کے سامنے ظاہر کرنا ہے؟ اپنے خاوندوں کے۔ سب سے پہلا حق آپ کے شوہر کا ہے کہ آپ زینت اختیار کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بیوی کا شوہر گھر میں انٹر ہو اور وہ اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب میں نے کہا نا شوہر کے آنے کا ٹائم ہے، بیوی بیچاری تھکی ہوئی ہے، وہ سڑی ہوئی ہے، اس کو سننے کے لیے بھی کوئی بھی نہیں ہے، اور سامنے سے شوہر آئے گا، کیا ان کا انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے؟ ٹھیک ہے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کریں، کہ یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے، یعنی کہ دیکھیں آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو اچھا اوڑھتا پہنتا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ ماؤں کو بڑا شوق ہوتا ہے میری بیٹی سب سے پیاری لگی، باپ کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ میری بیٹی نا سب سے پیاری لگے۔ تو آپ اپنے شوہر کے لیے، اپنے خاوند کے لیے ٹھیک ہے تیار ہوں، یا اپنے خسر یا اپنے لڑکوں یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے، سسر کو کہتے ہیں، یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے، یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے، یعنی کہ جو سسر ہے اس سے پردہ نہیں ہے، اپنے بھائیوں کے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن سے پردہ نہیں ہے، زینت کس کے لیے اختیار کرنی ہے؟ خاوند کے لیے۔ اور باقی کون سے لوگ ہیں جن کے پردہ نہیں ہے، جن کے سامنے ہمارا، یعنی کہ جتنے آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں نا، آپ کے خاوند کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے، صرف جو آپ کا شوہر ہے، یعنی کہ اگر اس کی سیکنڈ میرج ہے، اس کے بیٹوں سے آپ کا پردہ نہیں ہے جی، کیونکہ اس کی شادی نہیں ہو سکتی نا آپ سے، اس کے بیٹوں کی آپ سے شادی نہیں ہو سکتی، تو جس کی آپ سے شادی ہو سکتی ہے نا اس کا آپ سے پردہ ہے۔ اور اسلام میں ایج کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ لڑکا اگر آپ سے 20 سال چھوٹا تو وہ آپ سے شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو اسلام میں ایج کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا جو ایج ڈفرینس تھا، آپ سے حضرت خدیجہ جو ہے 40 ایئرس کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، 15 ایئرس چھوٹے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام میں ایج ڈفرینس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام میں صرف بالغ ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کی شادی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم نے ایج ڈفرینس کو، جی میں نے تو اپنے ہی برابر کی لڑکی سے شادی کرنی ہے اور اپنے ہی برابر کے لڑکے کے، جی ایج ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے، ایج ڈفرینس۔ اور اللہ کے بندہ مجھے یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ نے نہیں اس چیز کو وہ کیا کہ جی ایج ڈفرینس کم یا زیادہ ہونا چاہیے، آپ نے کہاں سے؟ اب وہ مجھے اکثر خواتین جو ہیں وہ فون کر رہی ہوتی ہیں، دیکھیں جی وہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ مجھ سے اتنے سال بڑے ہیں، تو میں ان سے کہتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے، وہ کتنے سال بھی بڑے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ جی وہ ذرا زیادہ عمر کے نا اس لیے وہ مجھے شاید برداشت نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی طرف سے ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کو ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ یا اپنے میل جول کی عورتوں کے، ٹھیک ہے، تو اپنے بھانجے بھتیجے ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ جو عام میل جول کی عورتیں، یعنی کہ جو آپ کے گھر میں عورتیں سرونٹس ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کوئی، یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو گھر کے سرونٹس ہوتے ہیں نا ان سے آپ کا پردہ نہیں ہوتا۔ اور ایسے بچوں کے اگر تو وہ صحیح ہوں، میل سرونٹس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ان سے آپ وہی پردہ کریں گے جو آپ اپنے بھائیوں سے اور باپ سے کرتے ہیں، دوپٹہ لے کے نا، چہرے کا پردہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایسے بچوں کی جو عورتوں کے پردے کی باتیں، دیکھیں ایک تو ستر ہے نا، وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، جیسے ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی یہ ستر ہے، لیکن اگر یہاں پہ کوئی نامحرم ہوتا تو پھر میں پراپرلی ویل کرتی۔ لیکن اگر گھر کا نوکر ہے جو عام آپ کے گھر میں کوئی آپ نے ہائر کیا ہوتا ہے تو اس سے پردہ نہیں ہے چہرے کا،
اس سے آپ اسی طرح کریں گے جیسے آپ سطر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ایسے بچوں کے یا کہ جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں. اور اس طرح کے زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں. اب یہ پاؤں مار کے چلنا کیا ہے؟ موسٹلی خواتین ہوتی ہیں ہیل والے شوز پہنتی ہیں, پھر ٹک 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 کر کے چلنا, پھر چوڑیاں ایسی پہن لینا, پازیب ایسی پہن لینا کہ وہ چھنک چھن کے. تو چھنکار والے جو زیور ہیں ان کو ایوائڈ کریں کیونکہ یہ مردوں کی اٹینشن گین کرتے ہیں. اسی طرح بہت اسٹرانگ پرفیوم لگا کے کسی محفل میں چلے جانا, ٹھیک ہے, اس سے وہ مرد یوں پلٹ کے آپ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹک ٹک والے جو شوز ہیں وہ نہیں لینے آج کے بعد. لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا ہیل پہننے کا, تو ہیل میں بھی وہ دیکھیں اس کے نیچے نا ایک پلاسٹک سا لگا ہوتا ہے, اگر تو وہ ہے ویل اینڈ گڈ, لیکن پینسل ہیلز کے نیچے وہ بھی نہیں ہوتا. پہلی بات یہ ہیلز کو اوائڈ کریں کیونکہ یہ آپ کے جو بیک بون ہے نا اس کو وہ ڈیمیج کر دیتی ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کا پیر ایسا بنایا نا, کوئی ریزن ہوگی, آپ اس کو ذرا سا یوں کرنے کے لیے آپ اپنا پیچھے پورا پوسچر آپ اپنا خراب کر دیتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ والے کام نہ کرو. اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے. زور زور سے پاؤں مارنا, ٹک ٹک کرنے کے چلنا. خواتین شادیوں میں خاص طور پہ سیڑھیوں پہ چڑھ لیں گی تو بھاگ کے نیچے اتریں گی تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ میں اوپر جا رہی ہوں اور میں نیچے آ رہی ہوں. خاص طور پہ جو ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں ان میں یہ چیز بڑی ہوتی ہے. پھر چہچہانا, وہ بھی شادیوں پہ اونچا اونچا بولنا, ٹھیک ہے, اس سے اوائڈ کیا کریں. اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.